جمعے کی شب میں تمہارا درود اور سلام خود سماعت فرماتا ہوں۔ کتنے خوش قسمت لوگ کہ جن کی آواز کو سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سماعت فرماتی ہے۔ کیسی ان لوگوں کی شان ہے تو کہ اپنے پیارے آقا غمخوار آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بندہ دنیا میں میری ذات پہ کثرت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جب موت عطا فرمائے گا تو اسے موت کی سختی کوئی نہیں ہوگی، موت کے وقت اسے پیاس نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس بندے نے مجھ پہ درود و سلام کی کثرت کی دنیا میں، حضور فرماتے ہیں کہ میدان محشر قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، لیکن جو میری ذات پہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ محبت کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ میری ذات پہ درود و سلام پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پل صراط پہ اس طرح گزارے گا کہ اللہ کریم اسے ایک نور عطا فرما دے گا اور اس نور کی برکت کے ساتھ وہ پل صراط کو کراس کر جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کی فضیلت لاتعداد ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ ایک دن کے اندر 80 مرتبہ درود و سلام پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پہ محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ 1000 مرتبہ درود و سلام روزانہ پیش کرے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پہ درود و سلام پیش کرنے والے کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جہنم کی آگ سے بری ہے۔ تو آپ سب کے ذمے کہ آپ سب نے کیا کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں مجھ پہ درود و سلام پڑھنا بھول گیا، اتفاقاً بھول گیا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اب دیکھیں پیارے آقا کریم آقا غمخوار آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنے بلندیاں ہیں۔ اور درود پاک حضور فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سے غموں کو مٹا دیا جائے تو میری ذات پاک پہ درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو غموں کو بھی ختم کرتا ہے۔ جس بندے کو دنیا کے بڑے غم ہیں، بڑے دکھ ہیں، وہ اپنے آقا پہ درود و سلام کی کثرت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو غموں سے پاک کر دیتا ہے، ایک خوشحال زندگی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں درود پاک پڑھنے والا اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کے حبیب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اور درود ہی ایک ایسا عمل ہے کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک اپنے حبیب کی ذات پاک پہ درود ہی پیش کرتی ہے۔ ہر وقت رب صرف ایک ہی اللہ کی ذات پاک مہربانی فرماتی ہے، وہ اپنے نبی پہ ہر وقت درود پاک بھیجتا ہے۔ تو جس ذات پہ رب درود بھیجے تو پھر ہماری کیا شان ہے کہ جو ہم بھی اپنے آقا پہ درود و سلام پیش کریں۔ اور درود پاک کے متعلق ایک حدیث مبارکہ روایت آتی ہے کہ
ایک بندہ ہوگا بروز قیامت جب نامہ اعمال تلیں گے، عملوں کا دار و مدار ہوگا سسٹم، تو ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور بدیاں بڑھ جائیں گی، تو فرشتے اسے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جب اسے زنجیروں میں جکڑ کر فرشتے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ندا کریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میں کسی نے ویسے بیان کیا جیسے بھی ہے، لیکن یہ اکثر علماء کرام نے یہ بیان کیا، کتابوں میں بھی اکثر پڑھا۔ اچھا، آدم علیہ السلام جب ندا دیں گے، آواز دیں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے اور پوچھیں گے کہ یا جدی کیا بات ہے؟ تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ کے امتی کو ملائکہ جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب سرکار دیکھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اور فرشتوں کو روکیں گے، بھی اسے کس وجہ سے جہنم میں لے کے جا رہے ہو؟ گناہ گاروں غور کرو یار، یہ بڑا سستا سودا ہے، تو ہاتھوں ہاتھ فری میں مل رہا ہے، اور ادھر آنکھیں مٹ گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو آج یہ سستا سودا خریدو، اپنے آقا پہ درود و سلام پیش کرو، جمعہ پڑھو اور درود و سلام پیش کرو۔ حضور فرمائیں گے، روکیں گے، کس وجہ سے اسے جہنم میں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اس کی گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ سرکار فرمائیں گے میرے سامنے تولو، حساب کرو اس کا۔ اچھا، فرشتے حضور کے کہنے پہ حساب کریں گے، دوبارہ سے اس کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اب نیکیاں کم ہوں گی، بدیاں بڑھ جائیں گی، اور یہ فتح اللہ ہر جمعے کو یہ پرچی لا کے دیتا ہے۔ اس پرچی کی دنیا کے تمام تویز کرنے والے، دنیا کے تمام تویز کرنے والے کہ تویزوں سے سب سے افضل یہ پرچی، اس پرچی کی قدر اس وقت پتہ چلے گا۔ یہ تو کافی درود ہے، 26,000 مرتبہ۔ تو اگر ایک گھر سے 26,000 مرتبہ درود پاک آئے تو کتنے گھر ہیں؟ ہر گھر سے درود پاک اتنی مرتبہ آ جائے ایک ہفتے کے اندر، تو کیسی کمال کی بات ہے، کیسا اس بستی پہ کرم ہوگا۔ آگے کرم سنیں، حضور فرمائیں گے کہ جناب تولے جائیں گے، نیکیاں کم ہوں گی، بدیاں بڑھ جائیں گی، اور فرشتے پاس ہوں گے، تو حضور فرمائیں گے اپنے پاس سے ایک پرچی، سب نے پرچی رکا لکھا ہے، کہ اپنے پاس سے نکالیں گے اور اس کی نیکیوں والے پلڑے میں وہ پرچی رکھ دیں گے۔ جب سرکار وہ پرچی رکھیں گے تو نیکیاں بڑھ جائیں گی اور بدیاں کم ہو جائیں گی، نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور بدیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اچھا، اب فرشتے برتا حیرت میں ہوں گے، اسے چھوڑ دیا جائے گا اس بندے کو، اور وہ بندہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں اور میرے کون سی نیکی آپ کے پاس ہے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی کہ جو میں نے دنیا میں میری کوئی نیکی پشیدہ رہ گئی ہو۔ تو حضور فرمائیں گے اے میرے غلام، تو نے دنیا میں ایک مرتبہ میری ذات پہ درود پاک پیش کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ہی اس نے کیا ہوگا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ کیا ہوگا، لیکن وہ مقبولیت کے درجے کو جو درود پہنچا وہ ایک مرتبہ پہنچا۔ حضور فرمائیں گے کہ جناب یہ وہ آپ کا درود ہے، اور درود پاک کی برکت کے ساتھ اسے گناہ گار کی بخشش ہو جائے گی، اسے چھوڑ دیا جائے گا، وہ جہنمی شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ خبریں ہمیں مل چکی ہیں، ہمیں یہ واقعات کی اطلاع مل چکی ہے، اطلاع ملنے کے باوجود بھی ہم اپنے نبی پہ درود و سلام کی کثرت نہ کریں تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو درود پاک
جو کثرت کے ساتھ پڑھنے والا ہوگا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم حوض کوثر پہ اسے اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے، آب کوثر کا جام پلائیں گے۔ اور درود پاک کی اتنی فضیلت ہے کہ بندہ مسلسل ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے تو پیارے آقا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا تو اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں تو یا اسے اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کسی نے کہا کہ وہ پاس گر بلا لیں تو یہ بھی کچھ کم نہیں، ان کا تشریف لے کے آنا تو پھر بڑی بات ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت بھی اپنے غلاموں کو نہیں بھولے، نہ بھولیں گے، بلکہ بھولنا آپ کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ صفت ہی نہیں ہے کہ بھول جانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی کہ جب پیدا ہوئے اس وقت کی امت کی دعائیں، جب دنیا سے جا رہے تھے اس وقت بھی امت کی دعائیں، اور بعد نے تو یہ لکھا ہے کہ سرکار آج بھی گنبد خضرا کے اندر اپنی امت کے لیے ہی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو پھر جو آقا اتنے مہربانی فرمائیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آقا پہ درود و سلام کی کثرت کریں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سب کو درود پاک پہ لگائیں۔ پتہ نہیں لوگوں میں کیا کیا کرتے پھرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی طرف رجوع کرو، اپنے آقا و مولا سید المرسلین خاتم النبیین احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ محبت کرو۔ درود پاک کی فضیلت ہے کہ جب فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پیچھے لگا فوج لے کر، تو آگے دریا آ گیا، پیچھے دشمن فرعون بما فوج، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آگے، اور آگے رستہ کے اندر دریا آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ورطہ حیرت میں گئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ دریا میں آسا مارو، آسا مارا، پانی میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، اب دیکھیں نبی، اللہ اپنے نبی کی مشکل کے وقت، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی مشکل کے وقت رب کیا فرما رہا ہے؟ موسیٰ میرے پیارے حبیب نبی اول و آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 3 مرتبہ درود و سلام پڑھ کے آسا مارو۔ تو جب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے حضور پہ درود و سلام پیش کیا، آج کیسے بدبخت امتی ہیں کہ اپنے نبی پہ کے متعلق وہ تحفظات کرتے ہیں، وہ تنقیدیں نکالتے ہیں کہ جناب ایسے کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے، بھئی کچھ بھی کرنا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب حضور پہ درود و سلام پیش کیا تو دریا شک ہو گیا، رستہ بن گیا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام با سلامت با حفاظت دریا سے گزر گئے۔ اور جب اب فرعون کی فوج نے دیکھا کہ رستہ ہے، وہ بھی پیچھے، اور دریا نے دونوں طرف سے پانی نے آ کے دونوں کو، پوری فوج کو، فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جب اللہ کے نبیوں پہ مشکل آئی تو اللہ فرماتا ہے میرے نبی پہ درود بھیجو۔ تو جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام درود بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تو امتی جو کرے فریاد حال زار میں، منکر نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ جب امتی مشکل میں آئے تو وہ مشکل کے وقت اپنے نبی پہ درود و سلام پیش کرے، تو پھر کیسے نہیں ہو سکتا کہ سرکار اس کی مدد نہیں فرمائیں گے۔ یہ کچھ چند سال پہلے، کوئی 15-20 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ کاموں کی کا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ تھا، تو وہاں پہ کوئی میلاد کی محفل تھی، ایک محمد یونس نامی شخص تھا، وہ میلاد النبی کے اشتہار فلیکسیں کھمبوں پہ چڑھ کے بلندی پہ جا کے وہ لگاتا تھا۔ کسی کھمبے سے اس کا پاؤں پھسلا، گر گیا اور ٹانگ فریکچر ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اب شریک بلادری والے لوگ بڑے مسئلہ کے
باتیں کرنے والے بھی، تانے مارنے والے بھی، اور ہاسپٹل میں لے گئے ڈاکٹروں نے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کہا کہ یہ کرنا پڑے گا، کسی نے کہا یہ کرنا پڑے گا، اوپر سے تانوں والے، مینے مارنے والے، یہ دیکھیں اب ملا، یہ ایسے کرتا تھا، یہ ویسے کرتا تھا، یہ سب سے زیادہ اشتہار لگاتا تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ چیزیں ایک معاشرے کا حصہ ہے جناب. یہ جب وہ سن کے نا وہ تنگ آ گیا، اور تنگ آ کے نا اب اسے آپریشن تھیٹر میں لے کے جانا تھا. ڈاکٹروں نے آپریشن تھیٹر میں لے کے جانا تھا آپریشن کرنے کے لیے، اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئی، ٹانگ فریکچر تھی، ٹوٹ چکی تھی، اور وہ رونے لگا، اور سٹریچر پہ لیٹے لیٹے اس نے پڑھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اب تو حد ہو گئی، تانے مارنے والوں کے، مینے مارنے والوں کی حد ہو گئی، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں. تو وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب وہ سٹریچر پر تھا تو ڈاکٹر اسے آپریشن تھیٹر میں لے کے جانے والے تھے، تو ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے بعد جب اس کی آنکھیں نم ہوئی، توجہ اس نے گنبد خضرا کے مکین کی طرف کی، تو ایک لمحے کے بعد وہ سٹریچر سے اس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مارا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہ چلنے لگا، درود و سلام پڑھنے لگا، اور چلتے چلتے ڈاکٹر پیچھے، جناب تم کیا کر رہے ہو، تیری ٹانگ فریکچر ہوئی. اس نے کہا ہوئی تھی، اب نہیں ہے، میرے آقا نے کرم فرما دیا. تو جب ہم ایسی چیزیں اس عشق کی حد تک پہنچے گے، اس کمال تک پہنچے گے، تو ہمارے تو دکھ درد ہے ہی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بالکل ایسے مٹ جائیں گے جیسے ایک ہوا کا جھونکا آئے گا میرے نبی کی محبت کا، تو سارے گناہ بھی مٹ جائیں گے. یہ دنیا کے درد تکلیفیں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس لیے اپنے نبی پہ درود پاک کی کثرت کیا کریں. یہ درود پاک کی محفل اسی لیے شروع کرائی ہے کہ جو اتفاقاً نہیں پڑھتا وہ پڑھنے لگے. تو اس پہ توجہ اسی لیے بار بار دلا رہے ہیں، شاید یار ہماری بھی اسی بہانے بخشش کا کوئی سبب بن جائے. پتہ نہیں کتنا کوئی آپ لوگوں میں کوئی عاشق رسول ہو، وہ اس کے عشق کی تجلی ایسی چلے تو سرکار نظر کرم فرما دے. اس پہ فرمائے، ہمارے اوپر بھی فرما دے. ہم تو منتظر ہیں، ہم تو منتظر ہیں. حضور کی نظر کرم کی بات کرتا چلوں، اسی کلپ کے اندر ایڈ ہو جائے گی. ایک بزرگ تھا، وہ بحری جہاز پہ حج پہ جاتا تھا. بحری جہاز، تو بحری جہاز جب سمندر میں گیا، چلا تو لہریں آئی، طوفان آ گیا، تو وہ ایسے ایسے ہچکولے کھانے لگا. تو وہ بزرگ تھے، وہ گر پڑے، بزرگ گر پڑے. وہ کسی نے اٹھایا، کہنے لگا یہ پاکستانیوں کی عادت ہے کہ جب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ جاتے اس وقت حج کو چل جاتے. اس وقت یعنی بہت امیر لوگ ہوائی جہاز پہ جاتے تھے، عام طور پہ نہیں جاتے تھے. بابا کہنے لگا بیٹا میری بات سنو، پتہ نہیں 2 یا 3 میرے بیٹے ہیں، وہ بھی حج پہ گئے ہیں، وہ ہوائی جہاز پہ گئے ہیں. مجھے 36 برس ہو گئے ہیں کہ میں بحری جہاز پہ ہی حج پہ جاتا ہوں. ہر سال جاتا ہوں، یہ کافی 15-20 سال پیچھے کی بات ہے. ہر سال میں حج پہ جاتا ہوں، اور 36 برس ہو گئے مجھے حج پہ بحری جہاز پہ آتے. پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے کہ یہ کوئی ہو کہ ٹکٹ مہنگی ہے، یہ ہے وہ ہے، الحمدللہ، لیکن میں جان بوجھ کے بحری جہاز پہ آتا ہوں. اس نے کہا کہ بابا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے بیٹا میں جوانی میں تھا تو ہمارے جہاز میں ایک بندے کا وصال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا. اب 15-20 دن یا پتہ نہیں کتنے دن لگتے ہیں جہاز کو، بحری جہاز کو. اب کون لاش کو اٹھا کے رکھے، کون سیف کر کے رکھے جہاز میں؟ کہتا ہے کہ اسے کفن دیا، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ کرایا. جنازہ کرا کے جہاز والوں نے، عملے نے اسے اٹھایا، سمندر کے اندر پھینک دیا. جب سمندر میں پھینکا، کہتا ہے کہ ابھی وہ پانی میں نہیں گرا تو 4 ہاتھ میں نے بیٹا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے، اور اس کے جسم کو اسی طرح اٹھا کے لے گئے. یہ منظر کہتا ہے کہ وہ بابا کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا. میں بڑا پریشان، حیران کن واقعہ کہ یار یہ کیسا منظر ہے، یہ کیا ہے، یہ عجیب کہانی کہ جناب لاش کو پھینکا، جنازہ کرا کے وہ اٹھا کے لے گئے. کہتا ہے کہ جناب جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ منورہ میں
میں حضور کی بارگاہ میں بے قرار تھا، یہ واقعہ مجھے بڑا بے قرار کر رہا تھا کہ جناب یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتا ہے ایک رات ایسی آئی، میری قسمت کا ستارہ چمکا، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ میری بے قراری کو جانچتے ہوئے فرمایا کہ وہ 4 ہاتھ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے تھے، اور وہ میرا غلام تھا، اسے جہاز والوں نے سمندر میں پھینکا اور اسے ان میرے غلاموں نے اٹھا کے جنت البقیع میں لا کے دفن کر دیا۔ کہتا بیٹا میں تو اس لیے بحری جہاز پہ آ رہا ہوں بار بار، 36 برس ہو گئے، میں چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا موقع بنے تو جہاز کے اندر میری موت آئے اور مجھے بھی اسی طرح جنازہ پڑھائیں، اور جب پھینکیں تو میرے آقا اپنے غلاموں کو حکم دے کہ جو میرا غلام آ رہا ہے اسے اٹھا کے بیٹا اس لیے میں تو بحری جہاز میں آ رہا ہوں کہ نہ جانے کب میری قسمت کا ستارہ چمک جائے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت بڑی چیز ہے، حضور کی نسبت بڑی چیز ہے، حضور کی غلامی بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور پہ درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔